مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کون سا جرم ہے جس کی سزا یہ ہے کہ آپ ماں کو اس کے بچوں سے الگ کر دیں؟ یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی ایک عام نان مسلم بے گناہ خاتون کے ساتھ اس سے ہاف بھی کیا جاتا تو امت مسلمہ تڑپ جائے کہ یہ کیا ہو گیا کہ انسان کے ساتھ. میری امی کے پاس فون کالز آئی تھیں کہ اپنی بیٹی کو لگام دو، ابھی ایک بیٹی کو رو رہی ہو، کل کو دونوں کو رو گی. اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ڈالتے ہیں. یعنی اس انسان پہ کیا گناہ رہ گئے ہوں گے جو اتنے سالوں سے جیل میں ہے، اور وہ تو کوئی اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہوں گی اور جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہوگا اور ظالموں کو ان کے ایکسیس نہیں دیتا ہوگا. میں بھی آپ کہیں لاش زیادہ اچھی حالت میں ہوگی. شی واز بالکل اسکیلیٹن، صرف جیسے اسکیلیٹن پہ آپ نے یوں کر کے اور ڈھال چڑھا دی ہو، آنکھیں اندر ڈھسی ہوئی، اس کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں آپ نے دیکھی ہیں، اس کی کتنی پیاری آنکھ اندر ڈھسی ہوئی تھی، نظر بھی نہیں آ رہی تھی، چنی چنی سی بالکل اندر بھی. کس جرم کی سزا میں، اور سب پھر بھی خاموش ہے. افسوس مجھے ان پہ نہیں ہوتا جو ظلم کر رہے ہیں، مجھے ان پہ ہوتا ہے جو خاموش ہے، جو مجھے کہتے ہیں کہ وہ میرے اپنے ہیں اور پھر وہ خاموش ہے. ان کا نا کہ مارتے پیٹتے کچھ کرتے، ماں سے چپٹنے تو دیتے، ماں سے لپٹنے تو دیتے. وہ سکون جو بچے کو ماں سے چپٹ کے ملتا ہے نا، کتنی بھی چوٹ لگ جائے کچھ ہو. اماں عافیہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا. اچھا یس، دیٹ واز اے کوسچن شی آسکڈ می. کہ جو کونسل والے آتے ہیں یہ ساری امریکہ کی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کے بینیفٹس ہیں اور وہ ان کو سیف گارڈ کر رہے ہیں. میرے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر رہا، تو آر دے سبسروینٹ ٹو دیم ناؤ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ہوں اور میں نے تو سوچا تھا بڑا ایک فارمل سا سٹارٹ کریں گے لیکن اور میں ان کا تعارف کراؤں گا اور سب کچھ، لیکن میں اس طرح سے شروع کرنا چاہتا ہوں آج کے پوڈ کاسٹ کو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جس کی بہن کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اور جو کچھ دنیا نے سنا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے، یعنی اس خاتون کی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں اینڈ آئی ایم لسننگ ٹو ہر فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف لائیو اپنے ساتھ بیٹھ کے کہ کیا کچھ ان کی فیملی نے سفر کیا ہے اور کیا یہ فیملی یہ سفر کرنا ڈیزرو کرتی تھی، کیا وہ بہن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتی تھی. اینڈ آئی ایم ان اے اسٹیٹ آف شاک کہ اس دنیا میں آج ہو رہا ہے اور لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں. تو میں آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو اسٹارٹ دس پوڈ کاسٹ. اور لوگوں کے بڑے یعنی لوگ نا کانسپیریسی تھیوریز میں جانا چاہتے ہیں، لوگ بہت کوشچنس کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں، کوئی کیا جرم، کیا کچھ، تو وہ تو چلیں بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اتنے یعنی اس دور میں جس میں ہیومن رائٹس کی بہت بات کی جاتی ہے، جس میں ایوری تھنگ از سو ایویڈنٹ، اور ہمیں ڈاکٹر عافیہ کا نام ہمیشہ سے جمعے کے خطبوں میں پولیٹیشنز کی زبان پہ بڑے بڑے جلسوں میں سنا تھا، بٹ وہ شاید لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں ووٹس کے لیے، لوگ یوٹیوب کے چینلز پہ ویوز کے لیے بلاتے ہیں یا کس، واللہ والا اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی ٹینشن کو. لیکن میں آنیسٹلی آج جو بھی دیکھ رہا ہوں ان سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سنیں اور انٹرنلائز کریں کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ ایک یعنی پاکستانی امت، پاکستانی دور کی بات ہے، امت محمدیہ کی ایک فیملی ہے کلمہ پڑھنے والے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ. انٹرنیشنلی بھی پوری امت خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور آرام سے چین کی نیند سو رہے ہیں. سو ڈاکٹر فوزیہ، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو. اور اس پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ کے ساتھ ایک الگ پوڈ کاسٹ تو تھوڑا انفارمل سا ہو ہی گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ایک بہن پہ کیا گزرتی ہے جب اس کی بہن کو 20 سال پہلے اٹھا لیا گیا اس کے بچوں کے ساتھ کہ وہ جب ٹریول کر رہی ہو، اور 2 بچے لڑنے کے بعد اور کیسز کرنے کے بعد واپس دیے جائیں اور تیسرا بچہ واپس نہ دیا جائے، اور اس بہن کی کیوں کوئی نیوز نہ ملے. پہلے بتایا جائے کہ وہ پاکستان میں ہے، پھر پتہ لگے وہ افغانستان میں ہے، پھر پتہ چلے کہ وہ باہر امریکہ میں ہے. ایک بہن کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یعنی ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، بہن کی حیثیت سے آپ نے کیا فیل کیا، کیا سفر کیا آپ نے آل دیز 20 ایئرز؟ میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں نا
صبح اٹھتی ہوں، ایک نئی صبح، ایک نئی امید، ایک نئی وہ. تو میں کبھی جسٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو ایک طرف انسان کتنا نازک ہے، یعنی ایک مچھر کاٹ لینا مر جاتے، ایک اتنا سا امیبا نیگلیریا کا ہے، مطلب اتنا سا مائکروسکوپک ہو، انسان کو یوں ہی 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہے. کوئی ساری ماڈرن سائنس کوئی کچھ نہیں کرتا، اتنا نازک ہے انسان، بالکل بہت vulnerable ہے. 1 سیکنڈ کے اس میں ہارٹ اٹیک ہوا ختم. جی کہاں یہ کہ اتنا کچھ جھیلنے کے بعد بھی ہم کھڑے. How is that even possible sometimes I think. And every time میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں زندہ ہوں یا عافیہ زندہ ہے تو مجھے ایک نیا تازہ ایمان ہوتا ہے کہ this is nothing short of a miracle. اگر آپ یہ پوچھیں کہ دل، اگر دل کھول کے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے میرا دل کھولنے کو نہ کہو تم زخموں کی تاب نہ لا سکو گے، چکنا چور ہوا ہوگا. ہمارا تو یہ اس طرح سے گزرا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ مجھے تو جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا. میں تو جو ساتھی ملے وہ بھی کبھی کبھار اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہم نے جھیلا ہے، ہمیں لوٹ لیا، ہمیں ختم کر لیا. صرف ایک میراث جو تھی وہ علم کی تھی ہمارے پاس، جو ہماری فیملی میں ہمیشہ سے علم. اگر یہ علم نہیں ہوتا تو ہم بھی ایک عافیہ کا نام بھی ایک نمبر ہوتا ہے لمبی مسنگ پرسنس کی لسٹ میں. وہ پہلی پریس کانفرنس جو میں نے کی تھی جب بگرام میں پرزنر 650 کا وہ تھا، برٹش جرنلسٹ ایوان ریڈلی، سینیٹر اقبال حیدر مرحوم نے مجھے ہیومن رائٹس کارپوریشن کے تھرو جب وہ کیا تھا کیس اور وہ کیا تھا اور لے کے گئے تھے، اس وقت کتنی دھمکیاں آئی تھیں. میری امی کے پاس فون کالز آئی تھیں کہ اپنی بیٹی کو لگام دو، ابھی ایک بیٹی کو رو رہی ہو کل کو دونوں کو روگی. ایسے ایسے فونز آئے ہیں، لوگوں نے آ کے وہ کیا کہ خاموش رہیں ورنہ صرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. پرزنر 650 کی چیخیں سنی. یقین جانیے میں کہتی ہوں مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میری بہن عافیہ ہے. ایوان ریڈلی نے کہا کہ شاید وہ ہے. عمران خان صاحب نے اس وقت بہت وہ کیا کہ نہیں آپ کو چلنا ہے، آپ کو کرنا ہے. میری والدہ نے یہ کہا کہ دیکھو موت جو ہے نا وہ جس وقت لکھی ہے نا اسی وقت آنی ہے، اور جب تک نہیں لکھی ہے نا یہی موت تمہاری حفاظت کرے گی. اگر تمہارے جانے سے کسی بھی ایک عورت کی مشکل میں کمی آ سکتی ہے، کسی کی ماں کا آنکھ کا تارا اس کو واپس مل سکتا ہے، چاہے وہ عافیہ ہو یا نہیں ہو، تم جاؤ، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ کے حوالے. تو میں گئی، وہ پہلی پریس کانفرنس کی. اس کے بعد یہ 2008 کی بات ہے، 2003 میں عافیہ کو اغوا کیا تھا، 5 سال تک کمپلیٹلی مسنگ تھی. 2005 میں 5 سال تک آپ ہر دن امید میں ہوں گے کہ آج آ جائے گی، کل آ جائے گی. دیکھیں کوئی مر جاتا ہے نا پتہ ہوتا ہے کہ صبر آ جاتا چلا ہے، گیا آپ اس دنیا سے، کہ چلا گیا ہے، رائٹ. جو کھویا ہوا ہوتا ہے نا ہر دن انسان جیتا ہے، ہر دن مرتا ہے، اس کا صبر نہیں ہوتا. اللہ کسی کو ایسی تکلیف میں نہیں کرے. ہر آہٹ یہ ہوتی ہے کہ شاید عافیہ آ گئی ہو، جب پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے. ہر لمحہ، ہر وہ آج بھی ہر عیدی کے تمام ریکٹ پہ اس پہ ننھے بچے کہیں کسی نے اڈاپٹ کیے ہوں، ان کے پاس جاتے ہیں اس ایج گروپ کے کہ شاید ان میں کوئی سلیمان ہو. کلوجر جب نہیں ہوتا نا، دیکھیں ڈیتھ میں کلوجر ہوتا ہے، بٹ ہیئر دیر از نو کلوجر. ہم امیجن نہیں کر سکتے. یعنی میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو ایون جو میرے بچے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں یا اللہ اگر تو نے ان کے ذریعے سے مجھے آزمانا ہے تو ان کو موت آ جائے، اگر ان کی موت لکھی ہے، لیکن کوئی اغوا نہ کرے ان کو، کیونکہ کڈنیپنگ مینز یو ڈونٹ نو ویئر دے آر، اف دے آر لائف، کیا حالت کی جا رہی ہے. تو ایگزیکٹلی آپ
بھی اس چیز سے. یعنی میں سبحان اللہ دیکھتا ہوں کہ ایوری ڈے وین وی ویک اپ ان دا مارننگ وی آر لائک ہاں لائف از نارمل گزر رہی ہے, بٹ وین ایور یو ویک اپ ان دا مارننگ آپ کو پتہ ہے میری بہن ابھی مسنگ ہے, ابھی تک آئی نہیں ہے. تو کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لوگوں کی طرف سے کیا, یعنی آپ نے ہیلپ سیکھ کی ہوگی بیوروکریٹس کی, پولیٹیشینس کی, ملٹری میں لوگوں کی, جنرل عوام الناس کی, آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگین گوئنگ بیک ٹو دیٹ فرسٹ پریس کانفرنس اینڈ دیٹ ساری وہ ساری تھریٹس, ہاں مگر دیکھیں اب اس کو 2008 اب 2023 میں ہم بیٹھے, ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا. الحمدللہ آئی ایم اسٹل الائیو ڈسپائٹ آل دوز تھریٹس اینڈ مینی تھریٹس دیٹ کیم آفٹرورڈس, رائٹ, اینڈ بٹ اے لاٹ چینجڈ. ٹھیک ہے, میری لائف پہ ڈڈ ناٹ چینج کہ میں زندہ ہوں, رائٹ, مگر بہت کچھ چینج ہوا. لیکن 2 بچے عافیہ کے ہمیں واپس مل گئے اسی موومنٹ کے, اسی کے تحت. پہلے بیٹا ملا, پھر بیٹی ملی. اچھا ساتھ نہیں ملے بات؟ نہیں, ڈفرینٹ. اس پہ کہاں سے, افغانستان سے؟ 5 سال بعد احمد ملا, ٹھیک ہے, اور اس کے 1 سال کے بعد مریم ملی. اور یہ کیسز اور لڑنے کے بعد پھر میں دیے. یس. کیا جسٹیفائی کہ بچوں کیا قصور تھا؟ There is no justification when people go blind in revenge. Then there is no justification. کہتے ہیں نا کہ ریونج اگر آپ اتنا ہی لیں کہ جس نے کیا ہے اس کا کیا ہے, بٹ اٹ از ویری, ہمیشہ عدل کے ساتھ. آپ قرآن میں اگر دیکھیں تو جہاں بھی عدل کا ذکر ہے نا تو احسان ہے اس کے ساتھ, عدل و احسان. کہ don't look for عدل, you won't be able to keep the balance. Go for احسان, and حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو بچے ملے تو وہ کیا, یعنی کیا کنڈیشن تھی؟ تو دیکھیں اس طرح سے ہے کہ جسٹ امیجن, آپ ہمارے حال پوچھیں کہ میں ایز اے سسٹر کیا وہ کریں, عافیہ کا سوچیں ایز اے مدر, رائٹ. آپ بچوں کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس اس میں تھے. میں احمد کے 2 ورڈز بتا کے اور اس پہ وہ کروں گی, چونکہ ظاہر ہے ان بچوں کے کو مجھے کسٹڈی لینے میں آئی ہیڈ ٹو میک سم ڈیلز, اور ان کی سفرنگس اور وہ نہیں. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں جو احمد کے ورڈز تھے کہ جب میں نے اس سے پوچھا تھا بیٹا تیرے اوپر کتنا ظلم کیا ہوگا, کیا کچھ نہیں کیا, چہرے مطلب جو باڈی پہ مارکس تھے برن کے اس کے, تو کیا کیا. تو میں نے ایسے ہی ایک مارک پہ وہ کر کے نا, تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھ سے لپٹا ہے. اس نے کہا کہ خالہ جان میں آپ سے ایک بات کہوں, یہ مجھے چاپ اپ کر کے پیسز میں کر دیتے مگر مجھے میری ماں کی گود میں رہنے دیتے تو میں کمپلین بھی نہیں کرتا. بچوں کو ماں سے الگ کر دینا. پھر آپ یہ پوچھیں کہ بیٹا تیرے اوپر کیا ظلم کیا, ان کہا نا کہ مارتے پیٹتے کچھ کرتے, ماں سے چپٹنے تو دیتے, ماں سے لپٹنے تو دیتے. وہ سکون جو بچے کو ماں سے چپٹ کے ملتا ہے نا, کتنی بھی چوٹ لگ جائے کچھ ہو اماں, رائٹ. بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا, کتنا بھی ابا پاس بیٹھ جائے نا, بچے کو ماں چاہیے ہوتی ہے. ویسے وہ ماں سے لڑتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے کتنے بھی. یہی ماں کا ہوتا ہے. ماں پاگل ہو جائے اس کا بچہ تھوڑی دیر کو نہیں آئے, باپ تو اپنی جگہ ظاہر ہے آپ خود ہی آپ وہ کر سکتے ہیں, لیکن ماں کی کیفیت ایک ممتا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے اس کی تشبیہ دی ہے. It's a different thing. And you ask for sanity, where can you expect sanity? میں ہر ماں سے جو سن رہی ہے اس سے بھی یہ سوال کروں گی کہ آپ سے کوئی آ کے کہے کہ اپنا بچہ دے دو, ہم آپ کے دونوں بچے لے کے ہم اپنے فاسٹر کیئر میں ہم کسی کے پاس پال دیتے ہیں, ہم ایک کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, یا کچھ بھی ہم اس کے ساتھ کریں, ہم اس کے اوپر تشدد کریں, ہم کچھ کریں, ہم آپ کو ایک پورا محل دے دیتے ہیں, آپ محل میں رہو. کون سی ماں یہ سودا کرے گی؟ جھوپڑی میں رہنا پسند کرے گی اپنی بچوں کو اپنے. یہ چیز ہے. ڈاکٹر عافیہ کو کیا بتایا گیا تھا کہ آپ کے بچے کہاں پہ, ایون جب آپ کی ملاقات ہوئی تو ان کو کیا نالج تھی اپنے, یعنی سبحان اللہ ناٹ نوئنگ کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا, زندہ ہیں ابھی تک, جیل میں ہیں ابھی تک, ٹارچر کیا جا رہا ہے یا نہیں, یعنی ایمبیگوٹی میں رہنا. تو آپ دیکھیں عافیہ کے کچھ میڈیکل ریکارڈس ہم نے نکلوائے, کچھ اس سے جب بات کی تو جب وہ 2003 ظاہر ہے جس وقت اس کے بچے تھے نا, وہ
اسی ٹائم پہ فروزن تھی. اس نے ایک دم سے وہ اسی ٹائم پہ نا وہ ایک دم سے مجھ سے مل کے نا وہ جو 20 سال بیچ کے تھے نا وہ گیپ ایک طرح سے وہ ہو گیا نا, اور وہ بیک ان ٹائم جو ہوتا ہے نا ریورس. آپ لوگ موویز میں یہ دیکھتے ہوں گے نا انسیپشن اور یہ وہ کہ ٹائم کس طرح سے وہ ہوتا ہے نا. دس از ریالٹی جو ہم نے ایکسپیرئنس کی ہے ابھی. اور وہ مجھ سے کہتی ہے آپ چاہیں نا میری طرف سے احمد کو تھامس دا ٹینک انجن لے جائیے گا. ایک اس کو پسند تھا, اس کو ٹرینس بہت پسند تھی اور بلو کلر بہت پسند تھا, تو تھامس دا ٹینک انجن بلو کلر کا تھا. یا پھر اسے ایک ڈمپ ٹرک لے جائیے گا. تو پھر ایک دم سے ظاہر ہے وہ ایک دم سے نا وہ اس نے کہہ کے, اور پھر ایک دم سے وہ واپس ہو گیا, ارے نہیں اب تو بڑا ہو گیا, اب تو اس کے شوق چینج ہو گئے ہوں گے, اب کیا وہ ہوگا. اینڈ دیٹ مطلب اس نے ایک دم سے یہ کہا کہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں فورس فیڈ کرو, کوئی اچھی کھانے کی چیز ہوتی ہے میں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں, میں کیسے کھاؤں, میرے بچے بھوکے. یہ ممتا ہے. اینڈ میں یہ سوال کرتی ہوں, لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ عافیہ نے کیا کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کون سا جرم ہے جس کی سزا یہ ہے کہ آپ ماں کو اس کے بچوں سے الگ کر دیں. یہاں پہ بھی میں والنٹیئر کرتی ہوں ویمنس جیل میں. دنیا کہتی ہے پاکستانیز بڑے ہیومن رائٹس کے معین ہیں, لیکن یہاں پہ بھی بچے جو ہے نا ماؤں کی گود میں, کتنا بھی کوئی بھی جرم کیا ہو, چاہے کسی عورت نے قتل بھی کیا ہے نا, بچے کو اس سے الگ نہیں کرتے. یہ چیمپئن آف ہیومن رائٹس ایسے کر رہے ہیں. اینڈ عافیہ از اے پاکستانی سٹیزن, اس کا رائٹ ہے یہ. پاکستانی گورنمنٹ, پاکستان کا ہر بیوروکریٹ حلف اٹھاتا ہے نا ٹو سیف گارڈ the life, the person, the dignity, the honor of each and every citizen of Pakistan. Pher, why are you trying to safeguard foreign interests? Your duty lies within. If you cannot respect your own, you will never get respect. جب لوگوں کو نہیں اندازہ کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جیل میں کیا ہوا ہے, پیپل ڈونٹ ہیو اے کلو اباؤٹ اٹ, اس کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو نا اس کا اندازہ ہو کہ آپ کی بہن کے ساتھ It's not about having a clue, it's about not caring. ہے نا, تم نغمہ ماں ہو انجم ہو, تم غم کا ترانہ کیا جانو. You know, جب تک ہم ایک دل, ایک باڈی, ایک وہ نہیں بنیں گے نا, if we can't feel, we can't empathize, we are not, as a nation, we are not going to develop. عافیہ کا کیس جو ہے نا, this has put humanity on trial. The world conscience is on trial. And for Muslims, ان کا ایمان is on trial. People don't realize this. میں بھی نہیں وہ کرتی تھی, میں سمجھتی تھی it's about us. میں عافیہ کو ملی ہوں نا, I realized it's not about us. ہمیں تو پتہ نہیں اس امتحان میں, اتنا سخت امتحان کہ مجھے نہیں پتا میں کیسے زندہ ہوں, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں میں زندہ ہوں تو فار اے پرپس. اللہ کی کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی. سو دیر از اے پرپس ٹو اٹ, اینڈ ڈیفینیٹلی دا پرپس از ناٹ اللہ رحمان رحیم ہے. اب میرے پاس تو اور کچھ بچا نہیں ہے, تو میرے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دا پرپس از دی امہ. از اٹ گوئنگ ٹو ویک اپ اور از اٹ گوئنگ ٹو گو ڈاؤن دا ڈرین, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو ہم جو ہے مایوس کریں گے. تو ہم یہ بھول رہے ہیں کہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ہم یہ بھول رہے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ اس کا دین قائم رہے گا, ہمیں ختم کر دے گا. اٹس us who are at a loss. میں ہر بار وہ ہو کے وہ ہوتی ہوں, then I get up, then I say no, I will go, I will tell. میں اپنے یوتھ کو جگاؤں گی, میں ان کو یہ کہوں گی کہ بیٹے یہ تم لوگوں کے جاگنے کے لیے, تم لوگوں کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ اٹھ جاؤ. عافیہ از دیٹ بلیسنگ, دیٹ کال جو تم لوگوں کو ریوائیو کرنا چاہ رہی ہے. مجھے تو ایک واقعہ وہ یاد ہے کہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی تھے تو آپ نے خود ہی حلف الفضول کا ایک جو انسیڈنٹ ہے سیرت میں ملتا ہے ہمیں, کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ٹریٹی کیا تھا بیسیکلی, کہ ایک ٹریڈر جو مکہ آیا کرتے تھے اس میں وہ لے کے آیا, مال بیچا, پیسے ایک سردار نے لیے اور کہا, سردار نے مال خریدا اور کہا پیسے تو میں دے دوں گا کچھ عرصے بعد. جب ٹائم گزر گیا تو اس نے کہا جاؤ نکل جاؤ, اگر تم اپنی یعنی جان سے بھاگ جاؤ یہاں سے.
تو اس نے بڑا شور مچایا یہ وہ سارا، تو کچھ کسی نے بات نہیں سنی. پھر کچھ سرداروں نے مل کے ایک ٹریٹی کی، اس کو حلف الفضول کہتے ہیں کہ کوئی ہم میں سے بڑا جو یعنی موورز اینڈ شیکرز سوسائٹی ہے، وہ اگر ظلم اور زیادتی کرے گا تو تمام سردار اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ایک بائیکاٹ کریں گے اور اس کا غریب کا حق دلا کے دیں گے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے تو کہتے ہیں کہ اگر آج بھی وہ ٹریٹی کیا جائے نا، میں اس کا پارٹ بنوں گا. اور وہ ایک نان مسلم کے لیے تھا. امیجن ہیپننگ دس ٹو اے مسلم. اور ایک یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی ایک عام نان مسلم بے گناہ خاتون کے ساتھ اس سے ہاف بھی کیا جاتا تو امت مسلمہ تڑپ جائے کہ یہ کیا ہو گیا کہ انسان کے ساتھ. رادر دین ایک پاکستانی، ایک امت محمدیہ کی ایک مسلمان اور ایک دینی غیرت اور ایک پڑھی لکھی خاتون جو اسلام کے لیے یعنی ایک ایجوکیشن کا کام کرنا چاہ رہی تھی، کوئی بم نہیں بنا رہی تھی، ان پہ جو ہے نا یہ اس طرح کی چیزیں کہ پتہ نہیں وہ القاعدہ کے ساتھ تھی یا وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھیں اور اس طرح کہ وہ کوئی ایٹامک بام پہ کام کر رہی تھیں، ایسا کچھ بھی The نہیں. thing is کہ the education system، عافیہ کا جو بیلیف تھا نا، جو اس کا جو پیشن اور جس چیز پہ وہ ورک کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ پاکستان کی، مسلم ورلڈ کی، وہ کہتی تھی کہ in 30 years we ruled 3 continents. We were the world superpower. We were first world, right? Now, why are we the third world? Right? تو اس نے کہا what was the thing? We had mothers, right? We had mothers like Salma, Hakim, like Fatima Zahra. So where are those mothers now? So we need to educate our mothers because وہ first وہ ہیں. And then we need to change the educational system. اس کی جو ایجوکیشنل سسٹم کا جو اوکے آئی ڈونٹ ہیو دا ہول تھنگ. شی ہیڈ دیٹ. آئی واز ان دا یو ایس. شی ہیڈ کم ٹو پاکستان. شی واز ورکنگ آن اٹ. شی واز گوئنگ ٹو اسلام آباد. وہ ایجوکیشنل سسٹم لے کر وہ سارا سسٹم ڈسکس کرنے کے لیے اس وقت سینٹ چیئرمین سے اس کی ٹائم تھا. آئی تھنک محمد میاں سومرو تھے اس وقت اینڈ کچھ منسٹر آف ایجوکیشن وغیرہ. تو شی ہیڈ سم اپوائنٹمنٹس اینڈ آل آف دیٹ. تو بٹ ہر تھنگ واز دیٹ یو سی how Islam came into, right? پورا قرآن ایک ساتھ 10 commandments کی طرح یوں تختیوں پہ نہیں آ گیا تھا. People were trained into it and that's how the Sahaba became the great leaders. So we have to get our generation, the gap جو ہے نا, fill it up with an education system that trains you into it. ایک جھلک میں نے دیکھی تھی اس کی تھوڑی سی جو اس نے مجھے ای میل کی تھی اور وہ کچھ کانٹینٹس اور وہ تو اس میں جو سرپرائزنگ پارٹ تھی نا کہ قرآن واز ناٹ اے سبجیکٹ رائٹ. سو شی از ڈوئنگ دس اینڈ شی فار دا اسلامک ورلڈ یٹ قرآن اور اسلامیات واز ناٹ اے سبجیکٹ ان دی ہول کیوریکولم 10-year کیوریکولم جس میں اس نے کہا کہ محمد بن قاسم یعنی 17 years 15 years کی ایج پہ جو ہے بچے ہر ایک جو ہے وہ طارق بن زیاد محمد بن قاسم خالد بن ولید بنے گا رائٹ. یٹ اسلام اور قرآن واز ناٹ ایون اے سبجیکٹ. ہاؤ واز دیٹ؟ ہر پی ایچ ڈی تھیسس واز آن لرننگ تھرو امیٹیشن. ہاؤ ٹو میک لرننگ مور ایفیشینٹ. بچوں کی ذہنی پرداشت اس کا اردو ٹرانسلیشن کروایا تھا میں نے تو انہوں نے یہ دیا. وہ دیٹ اٹ سیلف از اے ڈیفیکلٹ ٹرانسلیشن. پرداشت سے مطلب یہ کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دیئر مائنڈس انٹو پراپر. تو دس از اس نے کہا اسلام از ناٹ اے سبجیکٹ. جب میں نے اس سے کہا نا کہ یو نو یہ کیسا کیوریکولم ہے اس میں اسلام کا تو اس نے یہ کہا کہ اسلام از ناٹ اے سبجیکٹ. بالکل. It's a way of life. Exactly. It's integrated in all sciences, in all social and scientific and that. And by the end of the 10 years, every kid will be a hafiz, a mufassir. He will know where and how this ayat came and how it's implied into our practical lives. That was the dream. ہمیں اسلامیات تو پڑھائی جاتی ہے مگر اسلام نہیں پڑھایا جاتا. جی. تو وہ سبجیکٹ سے نکل کے یہ وے آف لائف ہے ایگزیکٹلی. اینڈ سبحان اللہ شی واز ورکنگ آن دی ایجوکیشن سسٹم فار اس اینڈ فار آور جنریشن. یس. اور جو ٹوڈے یو وڈ ناٹ بی سبسروینٹ ٹو دی ویسٹ.
Today you would have Harvard, MIT and all these institutions here. People would be, उसका ड्रीम था कि लोग हमारे मुल्क में हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लाइन लगाएं एडमिशन्स के लिए, वीज़ास के लिए. बट अगर ये होता तो पाकिस्तान कहाँ होता, एंड पाकिस्तान से फिर पूरी बेल्ट जो है वो इस्लाम कहाँ होता. अब बताएं वो किसको नामंजूर होगा. लेकिन अफसोस की बात क्या है, गद्दारी करते हैं तो कौन करते हैं, अपने ही करते हैं ना. दिया तो अपनों ने ही ना, वो तो अपनों के पास आई थी ना, अपनों को वो करने के लिए आई थी. आपको कभी ऐसा हुआ कि बस अब मैं हमें हार गई हूँ, ऐसे मोमेंट्स आए होंगे कि बस अब मैं नहीं उठ पाऊंगी, और फिर आप ऐसे मोमेंट्स लाइफ में लोगों की बेवफाई और लोगों के सितम देख के? लोगों की बेवफाई तो बहुत देखी, ऐसा लूटा है, आपको मैं क्या बताऊं. बिल्कुल लाइक यू नो जीरो कर दिया है. लूटा और मींस फाइनेंशियली भी लूटा? फाइनेंशियली यस, यानी साइकोलॉजिकली तो किया ही किया, लेकिन यानी पैसे लेके, और Yes, वो भी मैंने अच्छा, यस यानी इतनी नोबल कॉज के लिए पैसे लेके, और यानी आप लोगों को फ्रॉड वगैरह भी किया? यस. फ्रॉड भाई, $5,000 में बेचा है, $25,000 डॉलर्स में भाई, $25,000 दे दें वापस ले आएंगे. अब अम्मी माँ तो माँ ही होती है ना, ममता तो ममता होती है, वो नहीं सोचती है, कहती है एक मौका है, अगर पैसे मेरे पास है तो सब कुछ लुटा दूँ. वही है कि आफिया ट्रम्प्स इट ऑल. वो जिस उसमें है, आपने पूछा था मुझसे कि बिल्कुल लेटेस्ट, वो मैं आपको बताऊंगी. अभी अभी क्लाइव हमारा लॉयर आफिया से मिला. मैं इस वक्त अभी आपसे बैठ के बात कर रही हूँ ना, इस वक्त मैं एक्चुअली अमेरिका में आफिया से बात कर रही होती. मेरा टाइम था मिलने का उसका. अभी जी 7th 8th 9th of August. लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई. ऑनलाइन आपकी मीटिंग थी? नहीं, I was supposed to be in America. ओके, उनसे पर्सनल मुलाकात थी आपकी? Yes. सेकंड मुलाकात? Yes. क्यों नहीं हो पाई? तो वो मैं आपको उसका ईमेल अभी आया है, चूँकि वो फाइनली द लॉयर गॉट टू सी. हमारे 7 8 9 3 दिन की मुलाकात थी. तो आप सोचें कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और वो, लेकिन अंदर दिल में क्या वो होगा कि मैं इस वक्त कहाँ होती और मैं अभी कहाँ हूँ, और वो किस हाल में है. वो जब सुने कि किस हाल में है और उसके साथ क्या कर रहे हैं अभी. आपको रोकने के लिए भी? यस. आपकी अपनी जो मुलाकात हुई थी उनसे, वो तो बताएं कि the first time you met her after many years, after around how many years, 19 years or 20 years? 20 years. 20 years, right? तो पहली 2 दफ़ा देख decades, के a 2 lifetime. decades, इंतज़ार तो इतनी बुरी चीज़ है, लेकिन 20 साल का इंतज़ार, जिसमें के 7 साल 2016 के यानी 17 से 6 साल कुछ भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं. आपने भी अफवाहें सुनी होंगी बहुत बिल्कुल, सारी. बिल्कुल. एटलीस्ट उन अफवाहों को तो यू कैन पुट देम टू रेस्ट ना, कि शी इज अलाइव. तो जब आप गई, she recognized you? यस. अच्छा, यस. क्या बता सकती हैं, या कॉन्फिडेंशियल है, बता सकती हैं आप? कितनी बात बता सकती हैं कि क्या बात क्या हुई, यानी how was her appearance? यू रियली वांट टू नो? Yes. एंड मे बी शायद मैं इसलिए नहीं मिल पा रही हूँ दोबारा कि मैंने उसका अपीयरेंस बता दिया. सच्ची मतलब मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन. बेसिकली शैकल्स में उसमें वो लेके आए, तो इट्स अ स्मॉल क्यूबिकल काइंड ऑफ रूम, जिसमें हमें पहले ला के अंदर किया, लेकिन साइड से हमने देखा उधर पीछे से आफिया को लाते हुए ना, लेकिन फिर हमें अंदर कर दिया. मे बी दे वर जस्ट डूइंग दैट सो दे डिडंट वांट मी टू सी कि किस तरह ला रहे हैं, या वो आई गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट. बट तो वो छोटा सा यूँ कमरा, उसमें आगे इतनी टेबल बनी हुई है, तो टेबल के पीछे ऊपर यूँ ग्लास लगा हुआ है, और इधर साइड पे फ़ोन लगा हुआ. ठीक है. ठीक है. और इतना ही डिस्टेंस, फिर लाइक 1.5 फीट 2 फीट की ये टेबल इधर, 2 फीट की उधर. तो आप जितना सोचें डिस्टेंस हमारे में, इससे ज़्यादा इतना डिस्टेंस? इससे ज़्यादा था, इससे ज़्यादा था. अच्छा. थोड़ा सा ज़्यादा था.
with the glass in With the between, glass, तो मैंने okay. 6 inch का glass, Okay. right? तो आफिया को उधर, तो मैंने एकदम आवाज़ सुनी ना, वेयर आर यू टेकिंग मी, चूँकि उसको बताया नहीं था उन्होंने कि हम आ रहे हैं मिलने, तो एकदम मैंने कहा ये आफिया की आवाज़ है ना, आवाज़ वॉज आफिया। लेकिन जब अंदर आई है ना, एकदम वो मुझे देख के ना वो एकदम से यूँ आगे हुई, और ज़ाहिर है वो टेबल से टकराई तो यूँ आगे हुई ना, तो हाथ यूँ करके वो किए, मैं भी आगे गई। उसने मुझे देख के कुछ बोला उसमें से, लेकिन आवाज़ तो नहीं आ रही थी, और वो फिर ज़ाहिर है वो एकदम से मुझे सामने आया ना, तो उस वक्त मैं तो बिल्कुल वो, लेकिन मैं उस ग्लास, वो भी ज़रा स्क्रैची और वो था, लेकिन मैं उसके थ्रू देख रही थी ना, मैं नहीं पहचानी कि ये कौन है मेरे सामने। मैं सिर्फ देखती देखती रह गई। मैं वो सीन आज तक मुझे उठाता है, वो छन 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 जंजीरों की, वो दरवाज़ा बंद होने की ठक, और वो बार बार उनकी जो चाबियाँ और वो होती है ना उसकी क्लिंग क्लिंग क्लिंग, इट वॉज लाइक वो बैकग्राउंड म्यूज़िक कॉन्स्टेंटली, जितनी देर हमने बात की, हम मिले हैं, कॉन्स्टेंट वो ठक 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 आवाज़। और प्रेजेंट में कोई फर्नीचर वगैरह तो इतना होता नहीं ना, तो वो बस खाली वो मोटी मोटी दीवारें हैं ना, तो वो एको करती हैं, और तो मैं क्या कहता हूँ उसको, बाज़गश्त गूंजती हैं ना, वो गूंज, दरवाज़ा बंद और ढर 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 ढर। हॉरर मूवी का ना, मैं वहाँ पे जब बैठी थी ना उस कमरे में, उस खाली उसकी जो स्टेंच अंदर जाके, मैंने कभी बचपन में तुम लोगों ने, अगर तुम्हारी अम्मी अब्बा ने कभी कोई हॉरर मूवी देखने दी हो, या वो तो ड्रैक्युला की एक मूवी थी, ड्रैक्युला का डंजन, ट्रांसिल्वेनिया में, तो वो जो डंजन था ना, उसमें एक कुर्सी यूँ रखी, उसमें वो लड़कियों को ना लेके और उसमें बांध देता था, उसका खून चूसता रहता था ना, मुझे बिल्कुल यही लगा था। मेरे लिए वो बिल्कुल डेजा वू वो सीन सामने आया था। मैं आपको विद नो एक्सैजरेशन, विद नो वो अपनी हार्ट फेल्ट फीलिंग बता रही हूँ कि ये, लेकिन जो मैंने आफिया को देखा है ना, तो जिंदा लाश कहते हैं ना, मे बी आपके लाश ज़्यादा अच्छी हालत में होगी, शी वॉज बिल्कुल स्केलेटन, सिर्फ जैसे स्केलेटन पे आपने यूं करके और ढाल चढ़ा दी हो, आंखें अंदर ढसी हुई, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें आपने देखी हैं, उसकी कितनी प्यारी अंदर ढसी हुई थी, नजर भी नहीं आ रही थी, चुन्नी चुन्नी सी बिल्कुल अंदर हुई सूख के। उसके ऊपर फिर इल्जाम लगाएंगे और कहें कि ये डेंजरस है, या उसके उन इतने हाथों में जो जंजीर डाले, और फिर कहें कि किस जुर्म की सजा में, और सब फिर भी खामोश है। अफसोस मुझे उन पे नहीं होता जो जुल्म कर रहे हैं, मुझे उन पे होता है जो खामोश है, जो मुझे कहते हैं कि वो मेरे अपने हैं, और फिर वो खामोश है, जिन्होंने हलफ उठाया है मेरे और आफिया की हिफाजत करने की, अफसोस उन पे होता है, जो अपनी एक बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते, जो अपनी एक बेटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, वो क्या मुल्क को चलाएंगे? ऐसी सियासत में क्या रखा है, ऐसी कुर्सियों में क्या रखा है? शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन मैं नहीं, फिजिकली मैं नहीं पहचानी थी, हाँ बातों से, याद से, उससे, ठीक है, उसका चेहरा झुलस गया था और जला दिया था उन्होंने, उसको सर पे चोट वो की हुई थी, लिम्प कर रही थी वो, तब फिजिकली हालत अच्छी नहीं थी। मेंटली ज़ाहिर है बीच की तो ज़्यादा बात मैंने की नहीं, वो तो वो जाने, वकील जाने, वो कोई शिकवे वगैरह उसने किए नहीं, उसने मुझसे कहा मैंने सबको माफ़ कर दिया, मुझे कोई वो नहीं है। उसने मुझे ये ज़रूर बताया जिस चीज़ का कि मुझे सदमा रहेगा हमेशा, कि ये अपनों ने किया या जिसने किया वल्लाहु आलम, कि उसको ये बताया कि हम उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, हमें ये बताया कि आफिया हमसे नहीं मिलना चाहती, और कोर्ट में जमा कराया कि जी आफिया मना कर रही है। आफिया का मैं तो कभी मना नहीं किया, मैंने कहा मैं लगाती हूँ, लगता ही नहीं फ़ोन। तो 1 घंटा तो मिलता है कि आप फ़ोन कर लें या वो कर लें, बोली पूरे वक्त मैं वो करती रहती हूँ। मैं पैसे भेजती थी उसको कि जेल में पैसे भेजते हैं, अकाउंट होता है, वो होता है, वो उसको नहीं मिल रहे थे।
ابھی میں نے پیسے کھلوائے, سارا کچھ کیا, میں نے جا کے ان سے بات کی تو ان کا جو وہ تھا وہ خود نیکسٹ ڈے آیا کہ نہیں آپ پوچھیں, ہم نے دلوائی. تو اس کو جیسے ہی پہلے پیسے ملے اس نے اپنے لیے چائے لی. آپ کہہ رہے تھے نا کراچی والوں کو چائے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اور تو اب سوچیں کہ ظاہر ہے کراچی میں چائے تو ہر وقت ہر کوئی جو آ رہا ہوتا ہے تو چل رہی ہوتی ہے نا, تو کبھی کبھار کا اٹس سم تھنگ دیٹ ایوری ون. کراچی کی ہے تو انگریز کی وہ ہے ٹی, تو اس نے ٹی بیگ لیا. کتنے سال کے بعد, 5-6 سال کے بعد اس کو ایکسیس ملا تھا کہ وہ چائے کا کپ, تو وہ مطلب شی اسمائل, شی سیڈ آج میں نے چائے پی ہے. بیکاز وہ بغیر پیسوں کے نہیں دیتے چائے. ان کو کافی ملتی تھی پہلے فری, اب کافی بھی نہیں ملتی, اب صرف ابلا ہوا پانی ملتا ہے. کافی آپ اپنی خریدو, پھر آپ اگر پیسوں پہ ایکسیس نہیں دیں گے, اکاؤنٹ کو ایکسیس نہیں دیں گے تو پھر یہ ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نے اس سے پورا ایک 6 پیک لیا, اور جتنے بھی آس پاس کے قیدی تھے نا سب کو میں نے, وہاں پہ بڑی پسند کی جاتی ہے ڈرنک ڈاکٹر پیپر. بالکل. تو اس نے اب جیسے ہی پیسے ملے سب سے پہلے اس نے وہی اپنا وہ دیٹ واز عافیہ, دی عافیہ کے جو وہ نا وہ اس نے سب سے پہلے ان کو دیے جو اس کے ساتھ زیادتی کرتے, جو اس کے ساتھ اس کو وہ کرتے, سب کو اس نے شیئر کیا کہ آج میری بہن آئی ہے اس نے مجھے پیسے دیے تو تم بھی شیئر کر. اس کا دل ابھی بھی اتنا وہ ہے, لیکن اس کے بہن بھائی, اس کے بچے, اس کے I mean where is our امہ. عافیہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا. اچھا. Yes, that was a question she asked me. کہ جو کونسل والے آتے ہیں یہ ساری امریکہ کی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ان کے بینیفٹس ہیں اور وہ ان کو سیف گارڈ کر رہے ہیں, میرے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر رہا. تو are they subservient to them now کہ ہم مطلب ہم لائک ایک 52nd اسٹیٹ بن گئے. اس کا سوال میں نے یہ پی ایم صاحب کو کہا کہ یہ سوال کیا اس نے, آپ کیا جواب دیں گے اس کا. از اٹ ٹرو کہ ان کو جیل میں سیکشولی ریپ بھی کیا گیا اور ان کو اسٹرپ کیا گیا اور ان کو قرآن پہ واک کروایا گیا؟ یس دیٹ, یہ تو بہت پہلے رپورٹ بھی ہوا تھا سارے, ایون یہاں کے لوکل پیپرز میں, نیوز چینلز میں, بی بی سی میں, سب میں, بیکاز یہ کورٹ میں بات ہوئی تھی کہ وہ کورٹ میں آنے کے لیے اسٹرپ سرچنگ کرتے ہیں. اینڈ تو وہ جب اس نے ریفیوز کی اسٹرپ سرچنگ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں وہ کرو گی تو ہم قرآن کو وہ کریں گے. تو اور آنکھ پھاڑ کے اور رکھے کہ اس کے اوپر چلیں. جب وہ نہیں چلی تو اس کو وہ جو ان کی کیا ہوتی ہے, رائفل ہوتی ہے, گن ہوتی ہے, اس کی بٹ سے اس کو مارے تو اس کے دانت ٹوٹ گئے. اس کا یہ تو جیل میں لہو لہان آئی تھی دانت ٹوٹے ہوئے, جیل کہہ رہی ہوں کورٹ میں, تو وہ تو سب نے وٹنس کیا تھا. یہ تو دیٹ از سم تھنگ دیٹس رپورٹڈ اینڈ دیٹ, بٹ نو ہو کیئرس. سامنے والے دانت نہیں تھے ابھی؟ نہیں, 4 دانت سامنے والے جو تھے. سچی بات بتاؤں تو سامنے کے کوئی بھی دانت نہیں تھے, مجھے تو کوئی نہیں نظر آئے, میں نے نہ گنے. نیچے والے بھی وہ تھے جو سائڈ پہ تھا نا وہ بھی ڈینگل کر رہا تھا, کسی قسم کا کچھ بھی وہ نہیں. ٹوتھ برش وہ نہیں دیتے, سب چیز خریدنی ہے, خریدے کیسے, اس کو ایکسیس دے نہیں رہے. ہم پیسے بھیج رہے ہیں اس کو, وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. جب اکاؤنٹیبلٹی مانگی یہ کیا تو انہوں نے فوراً اوپن کر دیا. میں نے جا کے میں ملی ہوں عافیہ کو, میں نے شام میں ہی اسی دن ہی فوراً میں نے جسٹ ای ٹرانسفر کیا ہے $300, نیکسٹ ڈے اسی وقت اس کو مل گئے. اتنا وہ ہے. پھر اس کو ایکسیس نہیں دیتے. اب جب تک میں تھی تو وہ یہی کہی تھی کہ ان 3 دن تو مجھے ایکسیس دے دیا, اس کے بعد کسی نہ کسی اس پہ سائٹ کر دیں. ہم نے آواز دی, تم نے نہیں سنا, اب تمہیں سزا یہ ہے کہ تمہاری کامسری نہیں ہوگی, اس میں سے اتنے پیسے کٹ جائیں گے, اس میں سے اتنے, اور سارے ہڑپ کر لیتے. عافیہ نے کہا کہ مجھے پکچرز دکھائیں بچوں کی. ہائے اللہ, وہ تو تڑپ رہی تھی دیکھنے کے لیے. میں نے دکھانے کی کوشش کی شیشے میں سے, بیکاز وہ ویسے تو انہوں نے وہ کوئی میٹل وغیرہ کچھ نہیں, لیکن میری جیب تھی اس میں فولڈ کر کے میں وہ کولاجز لے گئی تھی, چونکہ ظاہر ہے اتنا ٹائم ہے نا, تو میں نے کہا نا کہ یہ ایئرس کا وہ کر کے کہ اس طرح سے یہ گرو ہوئے ہیں نا, تو میں نے جیسے ہی پہلا ہی نکالا تھا نا وہ فوراً آ گئی, سارے لے گئے. نہیں دکھانا بھیا.
میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک تو کیا اتنا کچھ پاسبل ہے اور ساری مطلب اور آپ اس یہ دنیا میں بتائیں ہوا ہے. کہ اس سے کیا حاصل سوائے تکلیف دینے کے؟ دس از جسٹ کرولٹی, دس از ایول, دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پنشمنٹ آف اینی کائنڈ. اور یہ وہ کریں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنے پھرتے ہیں. یس, The irony is, یعنی ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جی. دیکھیں آپ, یعنی میں کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ انہوں نے کچھ نہ کیا ہوگا. صرف اگر آپ یہ کیس اسٹڈی اٹھا لیں تو the world should stand against them for the next 500,000 years کہ تم کر کیا رہے ہو. اور مسلمانوں بہت ساروں کا کرتے ہیں. اونلی تھنگ از کہ دوسرے کہتے نہیں, اسی ڈر سے. دیکھیں میں نے کہا آج میری بہن کو وہ بدتر حالت میں کہہ رہی تھی نا کہ وہ اتنی بری حالت میں, اس سے بھی بدتر سے بدتر ورسٹ فارم سولیٹری اس میں. اچھا, یس, جسے ہول کہتے ہیں, دا ہول. شی از بین پٹ ان دا ہول فار انڈیفینٹ پیریڈ. اسی لیے تو ملنے نہیں دیا کہ ہول میں جو ہوتے ہیں وہ سولیٹری میں ہوتے ہیں نا, تو وہ کسی سے مل نہیں سکتے, ایون لائر سے نہیں مل سکتے. لیکن وہ لائر تو چلا گیا امریکہ اور اس نے کہا کہ میں تو ملوں گا, تو وہ اس نے شور وور مچایا. تو جب آپ گئے تھے تب سولیٹری میں نہیں ڈالا تھا, تب ہول میں نہیں تھا وہ, لیکن ابھی ہول کیوں میں ڈال نہیں دیا؟ تھی, یعنی وہ واٹس دی ریزن کہ ملے؟ ایڈمنسٹریٹو سیگریگیشن میں تھی, یعنی بہت برے وقت, جس میں صرف کتنے ہائی پروفائل پریزنرز کو ڈالتے ہیں. آئی تھنک 10,000 سے زیادہ پرزنرز ہیں یو ایس میں, ویمن پرزنرز. اونلی 25 آر ان ایڈمن سیگریگیشن. اچھا, It is the worst form. It is known as the House of Horrors. The SHU, Special Housing Unit, اس کو SHU کہتے ہیں, House of Horrors کہتے ہیں. It is the worst form of incarceration known to mankind in today's world. یہ تو ان کی اپنی رپورٹس ہیں, فورٹ ورتھ ٹائمس کی. اس کی there are about 32 cases that are going on, litigations against Carswell for the way it treats its prisoners. رہا جہاں تک آپ نے پوچھا ریپ اور اس کا نا, تو there have been a lot of attempts. But عافیہ کہ اپنے ہوش میں, اگر بے ہوشی میں کچھ کیا ہو تو اٹس اے ڈفرینٹ وہ, لیکن ہوش میں انہوں نے اٹیمپٹس کتنے بھی کیے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچایا ہے. کوئی ایسے دہشت آ جاتی ہے, کوئی ایسا وہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے بچا دیتا ہے. وہ کہتی ہے میں ذکر کرتی ہوں, اذکار کرتی ہوں, اگر میں 5 منٹ بھی نہ کروں نا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے بچاتا ہے, ایسے کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ کر نہیں پائے. لیکن اٹیمپٹس یس, دوسری پرزنرز کے ساتھ یس, جنہوں نے کہ لٹیگیشن پہ راضی ہوئی ہیں اور جو کر رہی ہیں. اور بٹ دا تھنگ از کہ عافیہ ڈیڈنٹ لائک کمپلین مجھ سے کچھ بھی وہ, لیکن ظاہر ہے کارزول کا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کی حالت ہی دیکھ کے کوئی کچھ بھی کہے. اور جب یہ کانسلیٹ والے جاتے اور کہتے ہیں او شی واز لکنگ فائن, شی از الائیو اینڈ ویل, شی از, تو میں کہہ رہی کہ آپ کیا یہی عافیہ دیکھ رہے تھے, آپ میرے ساتھ چلو, جو مجھے نظر آ رہی ہے, جو سینٹر مشتاق نے دیکھی ہے, جو کلائیو نے دیکھی ہے. تو سمجھ نہیں آتا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الائیو اینڈ ویل تو دور کی بات ہے نا, بچے دور, ظلم اور ذاتی ورسٹ کائنڈ آف پریزن میں رکھا ہوا ہے, ایک خاتون کو ماں سے دور, بہن سے دور, یعنی کس ریزن, اور پھر ریپ کے اٹیمپٹس بھی کرنا. تو یعنی یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے معتصم باللہ کا ایک واقعہ پڑھا تھا, جس میں دور غالباً عراق میں ایک خاتون تھی, وہ ایک شاپ پہ چیز لینے گئی, تو ایک جیو نے اس کو غلط چیز دے کے نا, جب اس نے کہا کہ میں واپس کرنی ہے, تو اس نے اس کو منہ پہ تھپڑ مارا. تو اس عورت نے نا چیخا اور کہا کہ میرا جو امیر ہے نا وہ آئے گا, مجھے اس ظلم سے نجات دے گا. اور اس نے کہا واہ معتصمہ, کہ او معتصم باللہ تم مسلمانوں کے امیر ہو, تم کہاں ہو. تو اس جو نے اس کو گربان سے پکڑا اور مارا, اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تیرا امیر جو ہے نا وہ سفید اور کالے گھوڑوں پہ آتا ہے اور تجھے کیسے بچاتا ہے. جب یہ نیوز پہنچی معتصم باللہ کے پاس, تو اس نے اپنے ٹریئرز کو بیچ کے اس نے کہا کہ سفید اور کالے گھوڑے آرڈر کرو, اور ایک آرمی تیار کی اور مارچ کیا اوور دیٹ لینڈ.
اور وہاں پہ اس جیو کو پکڑا اور اسے کہا کہ یہ جو امت کی بیٹی ہے نا اس کی پکار میں آ گیا ہوں. یعنی اس دور کے مسلمانوں کا جتنے بھی گناہ گار تھے یہ غیرت کا مقام تھا. میں یہ حیران ہوں کہ ہم سیٹ کی تو ہم پہ لالچ ہے اور حکومت کی تو لالچ ہے ہمیں اور بڑے بڑے عہدوں کی تو, لیکن ہمارے پہ جو رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ تمہارے امت کی بیٹی. یہ ایون میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے صرف سوال ہوگا, میں سمجھتا پوری امت کے لیڈر سے سوال ہوگا, اور ایون ہر لیڈر سے چھوڑیں ہر امتی سے اس بارے میں کوشچن ہوگا کہ تم نے کیا رول پلے کیا. وی کی ناٹ افورڈ ٹو بی اے سائلنٹ میجورٹی ان دس کیس. آپ وہ دیکھیں نا وہ جو اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے, پیپل آف سیٹرڈے, ان کو مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا, انہوں نے ٹریپ بنا لیا اور سیٹرڈے کو نہیں کیا, سنڈے کو ایک نا پلاٹ کیا اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ اور انہوں نے شکار کر لیا. تو کچھ لوگ تھے وہ جنہوں نے یہ پلاٹ کیا, کچھ ہی لوگوں نے منع کیا کہ مت کرو, یہ اللہ کے خلاف پلاٹنگ اینڈ پلاننگ ہے. انہوں نے کہا جاؤ تم کون ہو. اینڈ دیر واز اے ہیوج میجورٹی, وہ کہتے ہیں یار تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو, یہ جو کرنے دو اور اپنا کام کرو اور سارا. تو انہوں نے جواب دیا معذرۃ الی ربکم, اللہ کے ہاں ہماری ایک معذرت تو پیش ہو جائے گی کہ ہم نے ایٹ لیسٹ اپنا پارٹ پلے کیا تھا. تو جب عذاب آیا اس قوم پہ جنہوں نے پلاٹ کیا تھا ان کو بھی تباہ کیا اور سائلنٹ میجورٹی سب کو تباہ کر دیا, اور صرف جنہوں نے منع کیا تھا کچھ ایکٹیویزم دکھایا تھا وہ بچ گئے. سو وی کی ناٹ افورڈ, امت محمدیہ کی ناٹ افورڈ ٹو بی اے سائلنٹ میجورٹی ان دس کیس, کیونکہ ہم تو بہترین امت بنائے اس لیے گئے کہ ہم حق کی دعوت دیتے ہیں اور ہم برائی سے ظلم سے روکتے ہیں. دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا, انہوں نے لبریٹ کیا جی عورت کو, اس کو عزت دی. وہ تو کسی غیر مسلم عورت کی بھی جو ہے عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی. تو اور ہم ہی اگر عزت نہیں کریں گے, ہم ہی اپنی غیرت کے لیے نہیں اٹھیں گے تو پھر کون اٹھے گا. ڈاکٹر عافیہ نے آپ سے کچھ کہا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, مجھے اس کبھی کو بتایا یہی تھا. وہ سرپرائز ہوئی آپ کو دیکھ کے؟ خوش ہوئی, سرپرائز بھی آبویسلی, اس کو پتہ نہیں تھا کہ آ رہی ہوں. وہ بہت تھی, اس نے کہا آپ کو کچھ کیا تو نہیں, آپ کو, اس نے مجھے فوراً پہچان لیا. مجھے دیکھتے ہی تو کہتی, جب وہ اس پہ پہلی چیز اس نے کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ دبلی ہو گئی ہیں. اچھا, یہ اس کے ورڈز تھے پہلے, چھوٹی سی بہن نے. کیا امید لگتی ہے آپ کو, جیسے بھی 20 ایئرس کے جو گوانٹانامو بے کے جو تھے نا ربانی بردرز, ان کو تو ریلیز کر دیا ہے اور وہ آ گئے ہیں پاکستان, ان کے وہ بارے بھی میں کیا؟ بیچارے کس جرم میں بند تھے, اتنا ظلم انہوں نے سہا ہے. ان کی حالت دیکھیں, ان کا جسم دیکھیں, ان کا کیا کچھ سے نہیں گزرے ہیں, کس جرم میں. Tell me one little thing they did. And all these other میں people. پوڈ کاسٹ سے پہلے جو آپ سے پوچھا تھا نا, یعنی ہوا کیا تھا, اینٹیسپیٹ کیا کی اور سارا, یعنی بندہ اتنا, یعنی ایک انسان سے اتنا ظلم کیا جا رہا تو انسان مجبور ہو جاتا سوچنے میں کچھ تو کیا ہوگا نا. جی بالکل. لیکن جیسے آپ نے مجھے کلیئرلی بتایا کہ اٹ واز نتھنگ ایٹ آل, جسٹ وہ رینڈم پکڑ کے لوگوں کو دے رہے تھے, وہ حالات ایسے تھے. اور عافیہ صدیقی کو بھی پکڑا اور پھر پکا ڈیٹین کر لیا کہ وہ ایجوکیشن پہ کام کری تھی. مطلب آپ یقین جانیں کہ آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ ان کو پہلے اس ایجوکیشن سسٹم کا اتنا وہ تھا, بعد میں پتہ چلا تو شاید اتنا زیادہ جو اس کے ساتھ وہ کیا کہ 86 ایئرس کو اس کو بند کیا. اور یہ مے بی بیکاز دے تھاٹ کہ دس تھنگ, اور وہ جو ضبط کیا ہوا ہے وہ تو انہی کے پاس ہی ہے نا, دین کہ that is a threat now. But I think ہوا کہ ٹائم پہ it was a random thing. Honestly I don't know. انوالومنٹس بہت ساری چیزوں کی آئی ہیں, انویسٹیگیشنس بہت, آئی پٹ ایوری تھنگ آئی ہیڈ ان دا انویسٹیگیشن, بیکاز میرا بھی یہی سوال تھا, دا $1,000,000 کویسچن, وائی عافیہ. بٹ دین جب بھی میں وائی عافیہ کرتی ہوں مجھے 10 عورتیں اور آ جاتی ہیں, 50 مرد اور آ جاتے ہیں کہ یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. وائی ہے, وائی ہے, وائی آل دیز پیپل, وائی معظم بیگ, وائی. There is no answer to the why. It's just preemptive prosecution, persecution, whatever you want to call it. پچھلے 20 سال سے آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ آپ نہیں, میں اکیلی نہیں ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ آپ کے نوجوان بھی ہیں, اس سے پہلے اور تھے, آتے ہیں جاتے ہیں, نوکریاں لگ جاتی ہیں, والنٹیئرس کرتے ہیں. اکیلی تھی لیکن کارواں بنتا چلا گیا.
آپ دیکھو کہ جس وقت میں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی ایس میں اکیلی تھی, لوگ آتے گئے, وہ ہوا, عافیہ کے 2 بچے واپس آئے, اور جو دھمکیاں دے رہا تھا اور جس نے یہ ظلم کیا, جس نے بڑے فخر سے بیچا اپنے ہی ہم وطنوں کو اور اپنی کتاب میں لکھا بڑے فخر سے, آج وہ کہاں ہے؟ ایڑیاں رگڑتا رگڑتا کہاں چلا گیا؟ جس طرح کے ہر ظالم کی آواز مٹتی ہے. تو وہی ہے کہ ظلم ظلم ہے, جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ میرے خیال سے اب وہ پوائنٹ آیا کہ اب پریزن نے بھی اپنی فیٹل مسٹیک یہ کی ہے, دوسری میٹنگ نہیں کرا کے اور عافیہ کو مزید برے حال میں کر کے ٹرائنگ ٹو سائلنس دا موومنٹ اور سم تھنگ, کہ ہمارے پاس عافیہ, ہم اس کو جان سے مار دیں گے, یہ اور کتنا برداشت کر سکتی ہے, وہ بالکل ڈھانچ تو ہے, اگر اس کو اس میں ہول میں کتنے دن رہ سکتی ہے, ہیومنلی ناٹ پاسبل کہ زیادہ دن رہ سکتی ہے, اس کی لائف از ان ڈینجر. بٹ ویئر از آور منسٹری, ویئر از آور ایمبیسی, ویئر از دا کاؤنسل جنرل؟ صاحب سوں گے ان لوگوں کو, سب کو. آپ کو زیادہ سپورٹ تو عوام الناس سے ملی ہوگی, لیکن اوپر وہی لوگوں کے جو اصل موورز اینڈ شیکرز ہیں ان سے نہیں ملی. وہی والی بات آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ وائی ناؤ, وائی دین, وائی دیٹ. کبھی کبھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید بس جب وہ ہوتی ہے تو سپورٹ آ جاتی ہے, جب نہیں ہوتی. لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ ایونچولی جب اللہ نے کن کہنا ہے فیا کن ہونا ہے. دیکھیں, all I do know is کہ جو عافیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا, that is unquestionably, undeniably wrong. It is inhuman. Exactly. And I personally believe anyone who is silent on that is actually aiding and abetting oppression. And as Muslims, anyone who is doing that, just trying to find refuge in nitty-gritty excuses, they can work here. اپنے کانشیس کو سلانے کے لیے, اپنے دل کو تسلی دینے کو, نہیں بھئی ہم نے یہ کر لیا. فار ایگزامپل جب بھی کوئی تھوڑی سی ہائپ ہوتی ہے نا, آگے پیچھے سب آ جاتے ہیں کہ یو نو پکچر لے لیں, پکچر کر لیں, اینڈ ہم نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا, یاد رکھیے گا ہم نے فلاں. دا پوائنٹ از, کوئی ایکچولی عافیہ کا مدعی بنا, you know, مدعی بننے سے you really vouching and struggling for عافیہ, because اگر واقعی میں ہو تو جتنی بھی لمبی میراتھن ہو آپ کھڑے رہیں گے نا, آپ آئیں گے اور چلے جائیں گے اور چڑھیں گے اتریں گے, چڑھیں گے اتریں گے جیسے, تو کاز تو وہیں کے وہیں رہے گا نا. But because it is something which is a true test of, for Muslims a test of their iman, for any human being a test of their humanity. Afiya's case has actually put the world conscience on trial. The world conscience is on trial. اب conscience آپ کا, you can hide behind کچھ تو کیا ہوگا. She must have done something. You can hide behind all of that, but tell me, whatever she has done, everyone agrees she has not killed anyone. She has no record, no criminal record. She has not ever done any drugs, anything like that, right? So, she has committed no crime, right? What right does it give you or anybody to pick up a free, innocent person, lock them up in hideous conditions? مطلب, are you allowed کہ کسی نے کچھ تو کیا ہوگا, چلو مرڈر کیا ہو, سیریل ریپسٹ, سیریل مرڈرر بھی ہے, are you allowed to rape them? Not at all. Right? Are you allowed to shove them into a hole? Are you allowed to put them in a dungeon, lock them up for 23 hours of 24 hours? Are you allowed
to take away their holy books? Are you allowed to desecrate the holy books and have them walk over them? Are you allowed to strip the women? Are you allowed to do these things? You see, these are the questions nobody asks. आफिया ने कुछ तो किया होगा, आफिया ने कुछ किया हो, नहीं किया हो. The point is, उसके साथ जो हो रहा है किस जुर्म की सजा में हो रहा है. It doesn't justify Where is it all. the justification of what you're doing to her? And nobody asks that question. Just because America is doing it, so it's right? If we don't get out of that attitude, I'm sorry to say, we are doomed. Not only in this world, we are doomed. We are going in reverse gear. सारी दुनिया forward जा रही है. अल्लाह ताला ने जो destined किया हुआ है ना, वो तो भी change नहीं वो destined है. पहले से है, अब है. Why he chose us? Why he chose Afia? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. And you know, ये अल्लाह को ही पता है. The whys, I don't have the answers. The whens, I don't have the answers. What is destined to happen, I don't have the answers. I only know two things. एक चीज़ ये कि हर बार मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए निकलते थे तो उनको आवाज़ें कसते थे ना, कोई शायर कहता था, कोई कुछ कहता था, इसकी मत सुनो. जब यानी वो सरवर कायनात जिससे प्यारी जान अल्लाह ने पैदा नहीं की, वो जब ताइफ गए तो वो भी इस्तराब में आ गए थे ना. उनके ऊपर पत्थर फेंक मारे, उन्हें मजनू कहा, उन्हें मतलब जिल्लत की कोई बुरी बात थी ऐसी थी नहीं जो उन्होंने की. लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पीछे नहीं हटे ना. क्यों? कि वो हक पे थे और उन्होंने अल्लाह से यही कहा ना, अगर आप राज़ी हैं तो मैं इसमें राज़ी हूँ, लेकिन अच्छा हो कि आप आफ़ियत का मामला कर दें मेरी. मैं भी अल्लाह से यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला आफ़ियत के लिए और मेरे लिए भी और हमारे पूरे मुल्क के लिए, हमारे पूरे उम्मत के लिए आफ़ियत का मामला कर दे, हमें हिदायत दे दे, हमें सही उस पर. लेकिन मैं हर बार, आप कहते हैं ना जब मायूस होते हैं, जब भी मैं ये फ़ील करती ना कि लोग ये कर रहे हैं, मैं इसी क्वेश्चन पे आती हूँ, क्या मैं हक पे हूँ या नहीं. क्या कुरान को खोले. कभी जब बहुत मैं डाउन होती हूँ, मैं कुरान को खोलती हूँ तो वो आयत आ जाती है कि गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम गम ना करो, अपने दिल पे गम नहीं लो. अम्मी हमेशा यही कहती थी, कभी भी मैं कुछ चीज़ पे जैसा, अम्मी हमेशा फ़ौरन ये कहती थी, बेटा मुसलमान गम नहीं करता, गम वो तो अल्लाह के लिए है. दिल में अल्लाह के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए. सबको माफ़ करो, सबको दरगुजर करो, किसी की बुराई दिल में नहीं रखो. दिल अल्लाह का घर है. आपकी वालिदा इसी उसके साथ चली गई इस दुनिया से. और अम्मी ने ये कहा था कि देखो बेटा, अगर मैं जाती हूँ, एक्चुअली उससे 6 महीने पहले अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, जिस वक्त के बिल्कुल डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन फिर बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गई थी. आई थिंक अम्मी ने कुछ ये वसीयतें और वो करनी थी जो उन्होंने, तो एक ये अम्मी ने की थी जब होश में आई थी उसके बाद. और वो तो अम्मी ने कहा था तुम लोग सोयम बना रहे होगे मेरे, चूँकि 3 दिन बिल्कुल कोमा में थी. उठ के पहली चीज़ ये कही थी, मेरा हाथ पकड़ के हंस के, कि तुम मुझे यूँ नहीं जाने देगी, लेकिन तुम मेरा सोयम बना रहे होते इस वक्त. अच्छा. और तुम लोग बैठे ये कह रहे होते, हाय बेचारी बेटी के गम में चली गई. बेटा इन लोगों को बता देना कि अगर बेटी के गम में जाना होता है ना, तो मैं उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जिस वक्त वो गायब हुई थी. मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. कुरान को पकड़ के रखो, कुरान साथ है. कुरान से ताकतवर कोई चीज़ नहीं है. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है. ये है जो रास्ता भी दिखाएगा, जो ये करेगा. फिर अम्मी ने कहा कि देखो बेटा, अगर मैं चली जाती हूँ, आफिया नहीं आती, अल्लाह को यही मंजूर है ना, तो उदास नहीं होना. मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं है, इससे बड़ी सादत नहीं है कि मैं फिर अल्लाह ताला से कह सकती हूँ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, वही आते थे, फिर भी तूने बेटे से मिला दिया, मुझे तूने बेटी से नहीं मिलाया, तो अब मैं अम्बिया, सालिहीन, सिद्दीकीन का दर्जा लूँगी आपसे. ये मेरी अम्मी.
اللہ اکبر. She did not want anyone to remember her کہ وہ صدمے میں یا اس میں گئی. کہ اللہ نے میرے دل کو تسکین دی ہے، اللہ دے گا. میں کسی کے سامنے امی نہیں کبھی روتی تھی. اچھا. بہت چھپ کے کوئی ان کا روتا ہوا پکچر یا وہ کسی نے لی ہے، ورنہ نہیں. رات کو، رات کی اچھا. وہ شب تاریخ میں رونے کا سلیقہ جس کو مل جائے. بریو وومن. سبحان اللہ. میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا انی اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں صرف اللہ کے سامنے ہی اپنا دکھ اور درد بیان کرتا ہوں. اور وہی میں یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اشد بلا عن الانبیاء، انبیاء پہ نا سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من یرد اللہ بھی خیرن یوسب منہ او یوسب منہ، اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ٹرائل میں ڈالتے ہیں. میں بھی سوچتا ہوں کہ یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ جو ریپ اٹیمپٹس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں کر سکے. ڈاکٹر عافیہ جو ہے یعنی جو یعنی اس انسان پہ کیا گناہ رہ گئے ہوں گے جو اتنے سالوں سے جیل میں ہے، اور وہ تو کوئی اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہوں گی، اور جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہوگا اور ظالموں کو ان کے ایکسیس نہیں دیتا ہوگا. اور یعنی But the goodness in her heart جو ہے نا آپ یہ کہ that all that negative energy around and اس کی goodness جو ہے نا she is still able to forgive. See, she doesn't curse نا، بدعا وہ دیتی نہیں ہے. اس کی آہ لگ جائے نا تو یہ I'm sure سارا کریک ہو جائے گا سب کچھ. اس کی جو حالت وہ ہے، لیکن اللہ نے اسے وہ ضبط بھی دے دیا ہے، وہ صبر بھی دیا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور کتنی اللہ سے کلوز ہوں گی وہ، یعنی جیل میں اتنے عرصے بعد. لیکن اصل وہ خواب جو ہے وہ واقعی میں از اٹ ٹرو جو اللہ کے وسلم کا دیدار ہوا تھا ان کو، وہ کیا تھا بتاتے میں ہیں؟ ایکچولی میں اس سے کچھ ایک دو چیزیں اور کنفرم، چونکہ وہ امی نے وہ کی تھی نا، امی نے سنا تھا، امی سے فون پہ بات ہوئی تھی، تو جب امی کو بتایا تھا اس کے بعد سے ہی تو بات نہیں ہوئی تھی ہماری. تو لیکن اور بھی اس نے کچھ خواب وغیرہ بتائے تھے کچھ فون پہ، تو لیکن فون کٹ گیا تھا، تو وہ میں اس سے پورا سننا چاہی تھی کہ تاکہ میں اس کو کوٹ کر سکوں یا وہ، لیکن وہ موقع نہیں ملا. اب سوچا تھا کہ اب ذرا بہتر وہ ہو گئی حالات اس وقت، تو میں خود ہی اس کی حالت ہی دیکھ کے میرا ہی دماغ اس سے وہ خواب زیادہ. تھا کیا جو امی کو سنایا تھا انہوں نے؟ آخری والا جو تھا وہ کہ وہ عافیہ کہی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے ان سے سوال کر لیا کہ آقا میں کب تک یہاں پہ رہوں گی، تو میرا امتحان کب ختم ہوگا. تو پھر وہ رونے لگ گئی اور پھر وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. کہتے ہیں ارے بیٹی تمہارا امتحان تھوڑی ہے یہ. تو بولی میں ایک دم سے بہت وہ ہوئی، میں نے کہا میرا امتحان نہیں ہے، میں کیوں بند ہوں، میرے ساتھ یہ اتنا برا کر رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو بولی کہ میں نے یہ کہا، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور میں نے دیکھا تو بولی ان کے آنسو، پھر رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا، اور انہوں نے بس بہت آہستہ سے کہا کہ یہ امت کا امتحان ہے، اور آنسو تھے ان کے. پھر وہ رونے لگ گئی کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا، یہ کیا، بس اس طرح کی بات. ڈاکٹر فوزیہ، سنس یو ہیو بین ایٹ دا فور فرنٹ آف دس بیٹل، اور اپنی بہن کے لیے سب کرنا، اور اصل تو یہ ہے کہ جسٹس کے لیے، یعنی میں اگر اسلام کا آپ رکھ سکیں نا تو اسلام کوئی چیز برداشت کر لے گا مگر ظلم برداشت نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ خود کہتا ہے کہ انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کیا ہے، تو تم لوگ بھی ظلم نہ کرنا. اور اس یعنی ڈاکٹر عافیہ پہ تو اتنا ظلم کیا گیا کہ بندہ یہ آئی تھنک اس طرح کی اسٹوریز انہرڈ آف ہے. مطلب تھاؤزنڈس آف ایئرس میں ایسی چیزیں، ایسے کیسز نہیں ہوتے. اینڈ پرابلی دس از the reason کہ ہر کسی کو ڈاکٹر عافیہ کا نام پتہ ہے. اینڈ 99.9% آف دا مسلمز all around the globe they think and they believe کہ ڈاکٹر عافیہ was
not guilty of any. ایون میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے نے کوئی ڈرگز کیا ہو یا کرائم کیا ہو یا کسی چیز میں بھی ہو, اس کے ساتھ ید نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہیومینٹی کدھر گئی اور سارا, جس کو بچوں سے دور ہو, بچوں یعنی بچوں کو کیا قصور دیکھیں ہے. فیملی سے ملنے کا تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہیں نا, بھی نہیں یہ طریقہ تو نہیں ہے 20 سال میں آپ ایک دفعہ ملائیں اس طرح سے. آئی مین ایون کلبھوشن کو بھی ملایا نا, بالکل بالکل. حالانکہ وہ اسپائی اور وہ ملٹری وہ اور یہ جی. سب کچھ. یہاں پہ تو آپ ایک سویلین کے ساتھ اس طرح کریں نا. دیکھیں سیریل کلرز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں نا. بالکل. تو پھر اینڈ کانٹیکٹ وزٹس ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اٹس جسٹ اگینسٹ آل ہیومن رائٹس کنونشنز, اٹس اگینسٹ ایوری تھنگ. بٹ ہماری حکومت, ہمارے فارن آفس, ہماری ایمبیسی مدعی نہیں بنتی نا. دے ڈونٹ ایون اون آفیا. بس اگر آپ اون کریں, آپ کہیں کہ ہاں یہ ہماری ہے, تو کین یو کیپ سائلنٹ آن آل آف دس؟ یو ایس نیشنل بھی نہیں ہے, پاکستانی ان کا پاسپورٹ ہے ان کا. Yes. حالانکہ گرین کارڈ ایم آئی ٹی سے انہوں نے ڈگری کی ہوئی, وہاں سے گرین کارڈ بھی ملنا پاکستان کو تھا. تو یہ اسٹینڈ لینا تھا کہ ہاؤ از آفیا ان دا یو ایس. She didn't commit any crime. She wasn't, even the US doesn't claim کہ آفیہ نے, وہ تو رینڈیشن کر کے لائے نا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے افغانستان سے لے کے آئے ہم, رائٹ. How could you take a Pakistani citizen from Afghanistan to US? You can't do that. That's rendition. That's illegal. تو پھر دیکھیں جو پہلا جج جب آفیہ وہاں گئی تھی, تو جو پہلا جج تھا وہ افرو امریکن تھا. ٹھیک ہے. رائٹ. اور اس کے پاس جب یہ کیس کیا, اس نے کہا یہ کیس ہی نہیں ہے, یہ تو انلیگل ہے, یہ تو کیس آف رینڈیشن ہے, اس کو فوراً واپس کرو, اس کے ملک پہ اس کے ایمبیسی کو اطلاع کرو. تو پھر یہ دوسرا جج آیا, جج برمن, اس کو ہٹایا, ریموو کیا گیا, اور یہ ہوا. اور اس کے بعد تو اٹس the whole thing is آفیہ کہ وہاں ہونا انلیگل ہے, لیکن پاکستان نے کبھی اسٹینڈ ہی نہیں لیا. آفیہ جو ہے نا لٹمس ٹیسٹ ہے ہر پولیٹیشین کا, ہر لیڈر کا, ہر اس کا. آر یو فار پاکستان؟ بیکاز ایک کنٹری کی یا قوموں کی عزت جو ہے نا, وہ ان کی عورتوں سے پہچانی جاتی ہے. ایٹ دا ٹائم جب آفیہ کا کیس ہوا تھا نا, تو جب بھی ایک انڈیا کی بھی عورت کو اٹھایا تھا اسی طرح. اونلی ڈفرنس از اس کی پہلی اسٹرپ سرچنگ جو کی تھی, جس طرح آفیہ کی وہ کی تھی, اس کی بھی یہی کی. انڈیا کے پرائم منسٹر نے وہیں پہ, ہاؤ ڈیئر یو ٹچ آور وومن, ہماری عزت ہے عورت, وہ ہندو ہے. آج اسی لیے ان کو دیکھ لیں, سیم ایج ہے نا پاکستان اور انڈیا کی. ان کی اکانومی دیکھ لیں, اپنی اکانومی دیکھ لیں. 20 سال میں وہ کہاں سے کہاں گئے, اور وہ انہوں نے ان 3 days اپنی عورت کو واپس لے لیا. انہوں نے کیا کیا, 3 دن یو ایس ایمبیسی اور کانسولیٹ کو جو ہے اپنی سیکیورٹی دیں گے. سب سیکیورٹی تو ہمارے اپنے لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا, ان کے سارے باہر پہرے, وہ ہٹا دیے کہ یور آن یور اون. 3 دن میں نیگوسیشن ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, گھر آ گئی. پاکستان مقدمہ چلوا دیا ایک پاکستانی سٹیزن پہ, جس کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. بھائی وہ آپ یہ کہو کہ ہماری سٹیزن کو تم لے کے کیسے گئے یو ایس؟ ہاؤ ڈیئر یو گیو برنگ اٹ بیک ٹو پاکستان. جرم کیا ہے تو یہاں لاؤ نا, ہم دیکھیں. اتنا اسٹرانگ کیس بنتا ہے, یعنی حیرانی کی بات ہے وہ یہ کہ یہ and it's a مسلمان ہے. shame. But the thing is کہ you know we the people are blinded. ہم کیوں اندھے سمم بکم عمیون فہم لا یرجعون ہو گئے؟ ہمیں کیوں نہیں؟ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, کھول کھول کے ایک ایک کو دکھا رہا ہے. پکار پکار کے آفیہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے اپنے کون ہیں اور یہ کون ہے. تم کہہ رہے ہائے ہمارے پیسے, ہائے مہنگائی, ہائے یہ. تم دیکھو تو صحیح تم نے کس کے حوالے کیا ہے. گورنمنٹس پبلک سرونٹس ہوتے ہیں نا, بیوروکریٹس اور یہ سب, دے پبلک سرونٹس, ان کا نام یہی ہے. ہاؤ ڈو دے ایکٹ like we are slaves and they're the masters and they have whips کے جس طرف چاہے وہ کر دیں. That shouldn't be. مگر you know I don't know کیا ہو گیا ہماری سوچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا. they need to wake up. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ بتائیں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, یعنی میں آنیسٹلی بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت کم لوگوں کے سامنے نا, میں نے
کمزور اور بزدل محسوس کیا ہے، اور آپ کے سامنے میں اپنے آپ کو نا یعنی بڑا حقیر جان رہا ہوں، اندر اندر نا اپنے آپ دکھایا جا رہا ہے مجھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں خاتون ہوں اور آپ مرد ہیں، اور وہ جو ایفرٹ آپ کر رہی ہیں وہ تو ہمیں کرنی چاہیے تھی. خیر یہ بتائیں کہ اس پہ جو فیوچر میں ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ بتائیں کہ اگر جو لوگ سن رہے ہیں کوئی ٹو ڈو لسٹ دیں، کیا کر سکتے ہیں ٹو گیٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیک، پوائنٹ آف ایکشنز. Okay, look, point of action number 1. Join the Twitter trends, follow Afia movement. آپ فالو کریں، آپ ملینز آف فالوورز آفیہ موومنٹ کو دے دیں سو دیٹ آفیہ موومنٹ کین اسٹینڈ اینڈ نیگوشیٹ، رائٹ. آفیہ موومنٹ کین پراؤڈلی سے کہ دا پیپل آف پاکستان، دا پیپل آف دا ورلڈ، دا پیپل آف کانشنس آر بیہائنڈ اس، انف ود اپریشن. وی نیڈ یور سپورٹ. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وی نیڈ یور سپورٹ. وی نیڈ یو ٹو ٹویٹ اینڈ ری ٹویٹ اینڈ وہ ایکس باکس اور وہ جو بھی سب چیزیں انسٹاز اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. یہ آپ لوگوں کا دور ہے، یہ آپ لوگوں کا وہ ہے. ابھی دیکھ لیں چاروں طرف بھی یہاں جو بھی ہیں سب کے ہاتھ میں وہ ہے اور مسلسل چل رہے ہیں ایک ہی پوز میں. تو اٹ از دا وے یو گیٹ دا ورڈ آؤٹ. دیکھیں جتنا لوگوں کو پتہ چلے گا، اب جیسے آپ نے یہ کیا رائٹ، اب آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو، ڈونٹ سی یو فیل ویک اور دیٹ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ تھنگ بیکاز یو گیٹنگ سم ون سم ویئر ول ہیئر دس رائٹ. اینڈ یو نو اف وی کیپ پٹنگ دا پریشر کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، تو کب تک عافیہ کو دبائیں گے ہمارے اوپر. وہ تو یہ چاہ رہے نا کہ بیک آف ہو جاؤ نا میں، کہ دیکھو ہم تمہاری بہن کو اس سے بھی بدتر سے بدتر حالت میں کر رہے ہیں، ہم اس پہ، تم کچھ بولو گی ہم اس کے اوپر ظلم کریں گے، میں چپ ہو جاؤں. اب آپ بتائیں آر یو ود می کہ میں بولوں تو میری آواز اتنی بازگش کرے کہ وہ عافیہ کو نہیں ہرٹ کر سکیں، یو نو وہ گونج اتنی ہو کہ وہ ان پہ جا کے اینڈ یو نو اٹ پشز them back not into hurting her more. But for that I need every listener's support. I need everyone with a conscience to actually come out. And for once میری امی کی اس بات کو وہ سمجھ لیں، اور یہ کہ اگر ڈیسٹنی میں لکھا ہے نا تو ہوگا. وائی ناٹ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز بھی لکھی ہوئی ہے تو وائی ناٹ لیٹ اٹ کم while we are doing something good rather than sitting and being afraid and let it come. ہونا تو ہے نا. بالکل. تو اس چیز سے ڈر کے، اس انجام سے ڈر کے خیر کی طرف کیوں وہ کرتے ہیں. اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ عافیہ کے لیے کرنے میں نا انشاءاللہ خیر ہوگی. اپنے لیے، عافیہ کے لیے آپ نہیں کریں، آپ اپنی بقا کے لیے کریں، اپنی عزت غیرت اور ڈگنیٹی اینڈ آنر کے لیے کریں. ڈونٹ ڈو اٹ فار عافیہ اور ڈونٹ ڈو اٹ فار می. ہم حقیر سے لوگ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہم تو شاید ایک پراپر طریقے سے شکریہ بھی نہیں ادا کر سکیں. ہم نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہوں گے کسی کے احسان چکانے کے لیے. مطلب الفاظ ہیں ہی نہیں. جس نے ساتھ دیا ہے الفاظ نہیں ہیں. لیکن میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، میری لغت تو، لیکن اس رب کے پاس رحمتیں اتنی ہیں کہ جو بے حساب ہیں. اور ان رحمتوں پہ نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کر کے. میں کیا کرتی ہوں کہ جو بھی اللہ نے وہ کرنا ہے ہونا تو وہی ہے، لیکن میں کیے جاؤں گی، میں اللہ سے اس کا اجر لوں گی. جو میری امی نے کہا کہ میں اللہ سے، اگر وہ مجھے یوں اٹھاتا ہے تو میں اللہ سے یہ لوں گی. اللہ سے جو ہم امید رکھیں گے، ہم اس در کے، ہم اس خدا کے وہ ہیں جو ان اللہ لا کل شیء قدیر، رب العالمین ہے. اس کے لیے جیل کا دروازہ کھولنا کون سا مشکل کام. So if we have the faith and just get together. The only problem is ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دعا پہ نہیں وہ کیا ہے، انہوں نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، انہوں نے اپنے دندان مبارک بھی شہید کرائے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے پتھر بھی کھائے ہیں، انہوں نے جملے بھی سنے ہیں، پھر نکھار کے ہمیں اپنی جان پہ تکلیف اٹھا کے. تو ہم تھوڑی سی تکلیف اگر اس راہ میں کریں گے اور ہائے ہائے کریں گے تو ہم ان سے بڑھ گئے کیا. بالکل. میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا تو چینج تو آنا ہی آنا تھا. There were some people
جنہوں نے بس دور ہو کے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے اسلام میں کیا بنتا ہے. There were some people who retaliated کہ نہیں چینج کو ہم روک کے دکھائیں گے. اور کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی نا کہ یہ رسالت کا پیغام ہے. انہوں نے کہا مشکل ہے, کٹھن راستہ ہے, لیکن یہ کام ہو کے رہے گا اور آ کے رہے گا. سو میں خود یہی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ تو انشاءاللہ واپس آ کے رہیں گی. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس جرنی کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے, اس چینج کے پروسیس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس ٹرین پہ سوار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا دور فینس پہ کھڑے ہو کے ویو کرتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر فوزیہ اچھا کام کر رہی ہیں, کرتی رہیں. آئی تھنک وی شوڈ بی اے پارٹ آف دس چینج. اور میں ہر جو شخص اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ نو میٹر یار کس کی غلطی ہے, کیا کچھ ہے, کون وہ کر رہا ہے. ایز اے مسلم سب سے پہلی چیز آپ کا اسلام آپ سے, آپ کا اللہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ غیرت مند اسلام بغیرت لوگوں کو کبھی بھی نہ پسند کرتا ہے نہ سپورٹ کرتا ہے. غیرت مند مسلمان بنے. ابھی آپ کو کتنی لاسٹ چیز, آپ کو کوئی ہوپ ہے, کوئی ایسی چیز جو یعنی جو کہ ہم مزید یوز کو ہمت دے سکے کہ آئی تھنک دیر از اے چانس, دیر از اے پاسبلٹی کہ ڈاکٹر عافیہ واپس آ سکتی ہیں, آئی نیڈ ٹو گیٹ اپ اینڈ ورک رائٹ ناؤ. لسن, جیسے آپ نے کہا نا کہ انشاءاللہ عافیہ نے آنا ہی آنا ہے نا, انشاءاللہ. there is not only a chance, there is a very very bright chance. جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے بریک میں بتایا کہ ان کی ملاقات کے بعد اور ایک پبلک پریشر جو آ رہا ہے ڈاکٹر عافیہ کے لیے, ان کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے ان کو مزید ایک یعنی ٹف سچویشن میں ڈال دی ہے جہاں ان کے ساتھ ورسٹ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک فریش انسان جس کا یہ کیا جا رہا ہو وہی مر جاتا ہے اندر سے, لیکن جس انسان کے ساتھ 20 سال سے یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو, اس کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہوگی اور اس کا وہ کتنا نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر عافیہ امیزڈ, سبحان اللہ کیسی عورت ہے کہ وہ کہہ رہی میں نے سب کو معاف کر دیا. اور مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے کہا کہ تم سب کو معاف کر دو. جیسے آپ نے فرمایا تھا نا مکہ میں جا کے جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی اور کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ ڈاکٹر یعنی جنہوں نے ریپ کرنے کی اٹیمپٹ کی ہوگی وہ شاید ان کے اخلاق اور کردار سے کیسی خاتون ہے, ہم نے اتنا ظلم کیا اور وہ. تو آئی تھنک وی شوڈ گیٹ آل یعنی وی آل شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ ٹرائی ٹو برنگ ہر بیک انشاءاللہ. اور جو بھی اپنا, اور اللہ تعالیٰ ایفرٹس دیکھتا ہے, ہمارا دین ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے کہ تم نے ایفرٹ کی یا نہیں کی, تم نے قدم بڑھایا یا نہیں بڑھایا. جسٹ میک این ایفرٹ انشاءاللہ اینڈ ڈو ناٹ بلیٹل یور ایفرٹس, ڈو ناٹ بلیٹل اینی سنگل ٹویٹ. جو آپ کر سکتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اس کا سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کے حال پہ رحم کرے, ان کو جلد از جلد آزاد کر کے اپنے ملک میں لے آئے. اور یہ جو کیس ہے یہ پروو کریں ہم کہ ہم ایفرٹ کر کے, ہم پبلک پریشر ڈال کے, اور ہم ایفرٹ کرنا چاہیں تو ہم کچھ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے, جو پتھر سے 12 چشمے نکال سکتا ہے, جو ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور میں نے جتنا دین کا نالج حاصل کیا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ شی از کمپلیٹلی انوسینٹ اینڈ شی از ویری کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ. بس یہ کہ یہ ٹیسٹ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں, اور ہم ڈرتے ہیں یا ہم کھڑے ہوتے ہیں حق کی آواز کے لیے. ڈاکٹر فوزیہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے, آپ کو مزید قوت اور طاقت دے کہ آپ اسی طرح سے کرتے رہیں. اور ایٹ لیسٹ ہم جو لیسٹ کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں کہ اپنی تہجد میں اور اپنی نمازوں میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ آزاد کر کے لائے اور ظالموں کو تباہ و برباد کرے. اگر ان کے قسمت میں ہدایت لکھی تو ہدایت دے, ادروائز ان کو نیست و نابود کر دے, عورتوں کو تباہ کر دے. بارک اللہ فیکم جی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ.